بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب ریڈرز؟ آپ سب کو ماہم کہانی میں خوش آمدید ریڈرز۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اسٹوری اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کیجیے، اور ایک نیو ناول اسٹوری اپلوڈ کی ہے، اسے بھی ضرور آپ پڑھیے گا، بہت اچھی ہے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ تو یہاں پہلے کبھی آئی بھی نہیں ہے، اسے تو راستوں کا بھی پتہ نہیں۔ ارم خان نے ماتھا مسلتے ہوئے آس پاس موجود سیاحوں کو متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آس پاس ہر جگہ اسے دیکھ چکے تھے، مگر وہ جانے کس سوراخ میں جا گھسی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی، مگر جب وہ کہیں نہ ملی تو سب نے ہوٹل جانے کو ترجیح دی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کہیں ہوٹل میں واپس نہ آ گئی ہو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو واش روم سے آتی پانی گرنے کی آواز پہ ارم خان کو حوصلہ ہوا۔ کمرے میں ہے یا نہیں؟ ارشمان نے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ شاور لے رہی ہے، ذرا باہر نکلے تو اس کی کھچائی کرتا ہوں، پیار سے سمجھانا اسے۔ ارشمان نے ذرا روب سے کہا۔ تم آرام کرو، اس کی وجہ سے بہت خوار ہوئے ہو میرے ساتھ، اور مجھے پتہ ہے اس کی طبیعت کیسے صاف کرنی ہے، ارم خان نے بے لچک انداز میں کہتے ہوئے دروازہ بند کیا تو ارشمان سرنامے ہلاتے ہوئے زائرہ کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاور لے کر نکلی تو پہلی نظر بیڈ پر بیٹھے ارم خان پہ گئی۔ تم نہیں گئے نا میرے ساتھ؟ دیکھو میں اکیلی، ابھی بات اس کے منہ میں تھی جب ارم خان نے اسے دھکا دیتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا۔ کیا سمجھتی ہو خود کو کہ کچھ بھی کر لو گی؟ آج میں تمہارا قصہ ہی ختم کر دوں گا، جنونی انداز میں کہتے ہوئے اس کے گلے پہ رکھے ہاتھ پہ دباؤ بڑھا گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پلیز چھوڑو مجھے، ہم تینوں دوپہر سے تمہارے لیے خوار ہو رہے ہیں، صبح کا ناشتہ تک نہیں کر سکا میں، صرف تمہاری فضول حرکت کی وجہ سے۔ جب میں کال کر رہا تھا اٹھائی کیوں نہیں؟ کیوں اٹھاتی میں؟ جب خود کہا تھا دفع ہو جاؤ تو میں بھی بتانا چاہتی تھی کہ میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں، تم نے تو بتا دیا، اب میں بتاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اپنے گلے پہ بڑھتا دباؤ سبیکا کے 14 طبق روشن کر گیا۔ تم سو رہے تھے، بمشکل بولتے ہوئے صفائی دی۔ سویا ہی تھا، مرا تو نہیں تھا جو دوبارہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جانتی ہو کتنا پریشان ہو گیا تھا، اگر تم ہوٹل واپس نہ آتی تو کوئی شک نہیں مجھے ہارٹ اٹیک آ جاتا۔ اچھا سوری، پلیز چھوڑو مجھے، اب کچھ نہیں کروں گی۔ دوبارہ کچھ کرنے کے لیے بچو گی تو کچھ کرو گی نا؟ ارم خان آنکھیں لمحے میں سرخ ہوتی خوفناک منظر پیش کرنے لگی تو ارم خان فوراً اسے چھوڑتا پیچھے ہوا، اور وہ مسلسل گلا تھام کر کھانستی فرش پہ ڈھہ سی گئی۔ یہ لو پانی پیو، خود کو ملامت کرتے ہوئے پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگائی، مگر وہ خوفزدہ نگاہوں سے ارم خان کو دیکھتی سرنامے ہلانے لگی۔ سبیکا پانی پیو، ارم خان نے غصے سے کہا تو سبیکا نے ڈرتے ڈرتے کانپتا ہاتھ بوتل کی جانب بڑھایا۔ منہ کھولو اب، لب بھینچتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا پانی کی بوتل اس کے منہ سے لگا گیا۔ مجھے گھر جانا ہے، 2 گھونٹ پینے کے بعد ڈرتے ڈرتے بولی۔ کیوں؟ یہاں تم مجھے مار دو گی؟ میں تمہیں کیسے مار سکتا ہوں؟ میں تو بس تمہیں ڈرا رہا تھا تاکہ تم دوبارہ ایسی حرکت کوئی انجام نہ دو۔ نہیں مجھے نہیں رہنا۔ وہ لمبے لمبے سانس کھینچتی دوبارہ بولنے لگی اور دور کھسکنے لگی، اور اس کی حالت دیکھ کر ارم خان کی سانس رکنے لگی تھی۔ سبیکا میری جان، میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ میں تو تم سے محبت کرتا ہوں نا، پھر میں کیسے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے نرمی سے بولا تو سبیکا کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے تھے۔ اچھا سوری، وہ بھی پکے والی، دوبارہ ایسی کوئی واہیات حرکت نہیں کروں گا، اور اپنے غصے پہ بھی کنٹرول رکھوں گا۔ اس کی کمر سہلاتے ہوئے اس کے آنسو پہنچنے لگا۔ کچھ تو بولو، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ ہچکی لیتے ہوئے ارم خان کو دیکھتی نظریں چرانے لگی، اور ارم خان نے تڑپ کر اسے خود میں بھینچا تھا۔ تم نے بہت زور سے دبایا تھا، وہ دکھتے گلے کی طرف اشارہ کرتی بھیگی آواز میں بولی تو وہ اس کی سرخ ہوتی گردن کو کئی بار چوم گیا۔ اگر میں مر جاتی تو میں جیل میں چلا جاتا، پھر ہماری کہانی بھی امر ہو جاتی۔ وہ تم نے سنا نہیں، عشق سچا وہی جس کو ملتی نہیں منزلیں، ہمارے درمیان عشق تھوڑی ہے۔ اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی منمنائی۔ ہاں ہمارے درمیان عشق تھوڑی ہے، ہمارے درمیان تو وہ ہے جو کسی کے درمیان نہیں ہوتا۔ وہ کیا؟ پتہ نہیں، ارم خان نے کندھے اچکائے۔ نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر، یہ بات یہاں نقش کر لو، اس کے دماغ پہ انگلی رکھتے ہوئے کھوئے ہوئے انداز میں کہنے لگا۔ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں رہ سکتی ہوں تمہارے بغیر۔
رہ سکتی ہو تبھی تو اکیلی ہر جگہ نکل جاتی ہو. ویسے تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہے میری, ہمیشہ مجھے ہرانے کی خاطر کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتی ہو. تم مجھے ہرانا چاہتی ہو جو پہلے ہی تم سے ہار چکا ہے. نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. تم نے بھی تو صبح مجھے اتنا تنگ کیا تھا. سبھی کا یہ انجان شہر ہے, تمہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے تھا. سوری, وہ ہولے سے منائی. خیر, تمہیں ہوٹل کا راستہ یاد تھا؟ گوگل میپ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ گوگل انکل تمہارے ساتھ ہیں. چلو اٹھو, کچھ کھا لیں. تمہاری پریشانیوں نے تو مجھے دبلا ہی کر دیا ہے. وہ دن دور نہیں جب میں وزیر صحت نظر آنے لگوں اور سبیکا نے اسے فگ گھورنے پہ اتفاق کیا تھا. آج ہم اس چوٹی تک جائیں گے, ارشمان نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے ظاہرہ سے کہا. مجھے کہیں نہیں جانا, وہ منہ بنا گئی اور ارشمان نے اسے دیکھتے ہوئے ناں میں سر جھٹکا جس کا منہ کل سے ہی سجا ہوا تھا. چلو نا, پھر تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں گا. ارشمان نے لالچ دینا چاہا. کچھ دیر میں سبیکا آ جائے گی, اسے بہت شوق ہے اونچی نیچی ڈھلانوں پہ چڑھنے کا, اسے لے جائیے گا. مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے. چلو, اب حکمیہ انداز میں کہتا اس کی کلائی تھامے چلنے لگا تو ظاہرہ بھی بنا چوں چرا کیے خاموشی سے اس کی تقلید کرنے لگی تھی. اپنی مطلوبہ جگہ پہ پہنچتے پہنچتے دونوں کی سانسیں بھاری ہونے لگیں, مگر آس پاس نظر گھماتے ہی دونوں کے چہرے دہکنے لگے کیونکہ وہاں سے آس پاس کا منظر بہت سہانا لگ رہا تھا. تمہیں یاد ہے جب ہم پہلی دفعہ ملے تھے سلجو کی شادی پہ؟ نہیں. پھر ظاہرہ نے تعجب سے پوچھا. جب تم پولیس اسٹیشن گئی تھیں, تمہارا پرس اور موبائل چھین لیا تھا کسی نے, تب میں وہیں موجود تھا. شاید تمہیں یاد نہیں, مگر تب تم مجھے بہت دلچسپ لڑکی معلوم ہوئی تھی. دوسری دفعہ جب تم اپنے دوپٹے سے اپنے بھائی کے پھٹے ماتھے سے بہتا خون روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی. وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے بولنے لگا تھا. اور جب تمہاری بہن نے آہان کے مجرم کا پوچھا تو تم نے کہا تھا اس نے گاڑی ٹھوک دی ہمارے بھائی میں. دونوں ماضی میں کھوئے مسکرانے لگے تھے. جب میں تمہارے گھر گیا تم نے مجھے مسلسل گھورتے ہوئے ٹاول دیا اور پھر پانی بھی. اس کے بعد ہم آفس میں ملے اور پھر مسلسل ملتے رہے, مگر تم جانتی ہو کہ مجھے تم سے محبت کب ہوئی؟ ظاہرہ نے تمام تر توجہ اس کی جانب مرکوز کرتے ہوئے اشارے سے پوچھا. کب؟ جب تم اپنے بھائی کے لیے پریشان ہو رہی تھی. تم مجھے اپنی جیسی لگیں کیونکہ مجھے بھی ارمغان سے کچھ ایسی ہی محبت ہے. شاید تب اور جب میں تمہارے گھر گیا, شاید تب بھی اور جب میں تمہیں اپنے قریب دیکھتا تھا, مجھے تب تم سے محبت ہو جاتی تھی. وہ جب تم میرے فلیٹ میں آئیں تب تمہیں خوفزدہ ہوتے دیکھ مجھے اپنا آپ زہر لگا تھا اور اس فعل کے لیے میں آج تک شرمندہ ہوں. اور پھر جب تمہاری کڈنیپنگ کی خبر ملی مجھے لگا کوئی رفتہ رفتہ میری سانسیں کھینچ رہا ہے, چھین رہا ہے. اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں تو تمہارے بنا مر جاؤں گا. صرف پسندیدگی کی بنا پر جان جوکھوں میں نہیں ڈالی جاتی مسز ارشمان. اس نے آنسو بہاتی ظاہرہ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے سامنے کیا تھا. میں تمہیں کبھی لفظوں میں نہیں بتا سکتا کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے. اسی وجہ سے میں نے لفظوں کے بجائے اپنے ہر عمل سے احساس دلانا چاہا کہ ارشمان عالم اپنی ظاہرہ سے جنونیت کی حد تک عشق کرتا ہے. I love you more than everything, my charming and most gorgeous girl. I love you so much, ظاہرہ. ارشمان وہ بلند آواز میں کہتا ظاہرہ کی پیشانی پہ حرارت بھرا لمس چھوڑ گیا. I love you too. ظاہرہ نے فرط جذبات میں آنسو بہاتے بہاتے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپایا تو ارشمان نے اس کے گرد حصار تنگ کرتے ہوئے اس کے بالوں پہ اپنے ہونٹ رکھے تھے. آج انہیں پورا کشمیر اپنی خوشیوں میں شریک مسکراتا ہوا محسوس ہوا تھا.
چند سال بعد وہ گلا پھاڑتے بچے کو بمشکل واش روم سے باہر لاتی۔ اس کی ٹھکائی بھی کر چکی تھی مانوس مارے کی گندی اولاد بھی مانوس ماری ہی نکلی۔ پتہ نہیں کون سی کشش کھینچتی ہے تمہیں پانی کی طرف، جب موقع ملتا ہے واش روم میں گھس کر نل کے نیچے بھیگنے لگتے ہو۔ اپنی زبان بند کر لو ورنہ دونوں ہونٹ ایلوی سے ہمیشہ کے لیے چپکا دوں گی۔ اس کی فلک شگاف چیخوں پہ وہ غضبناک ہوئی تھی۔ غضب خدا کا، صبح سے 10 مرتبہ کپڑے بدل چکی ہوں، مگر مجال ہے اس کی پیاسی روح کی پیاس بجھتی ہو۔ تم نے پھر مارا ہے میرے شہزادے کو۔ وہ اپنا آفس بیگ سائڈ پہ رکھتا حرم کو گھری سے نوازتے ہوئے اپنے 3 سال کے بیٹے کو گود میں اٹھا گیا۔ خود تو آفس کا بہانہ لگا کر نکل جاتے ہو، پیچھے سے یہ گندی اولاد مجھے گھن چکر بنا لیتی ہے، ہر منٹ بعد واش روم میں گھس جاتا ہے۔ تو لاک لگا کر رکھا کرو، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ جب لاک لگاتی ہوں تو تائی امی کے واش روم کی سیر کرنے نکل جاتا ہے۔ یار اتنی تو گرمی ہے، بچے کو گرمی لگتی ہوگی۔ تابش نے ہونٹ نکال کر روتے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے حرم کو افسوس سے دیکھا۔ یہ بیچارہ کچن میں کام کر رہا تھا نا، جو گرمی لگ رہی ہوگی، یا یہ بیچارہ سورج کی تپش میں کھڑا مزدوری کر رہا تھا جو گرمی لگ رہی ہے۔ اے سی چل رہا ہے مگر پھر بھی اس کی اندر کی آگ بجھتی نہیں ہے۔ تم نہ میرے شہزادے کی سب سے بڑی دشمن ہو، واللہ کیسے آپے سے باہر ہو رہی ہو جیسے جنگ لگی ہو۔ ہاں تم تو ایسے ہی کہو گے، اتنی فکر ہے تو اپنے ساتھ لے جایا کرو۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے نیچے گرے، گیلے کپڑے اٹھانے لگی۔ تمہاری حرکتیں دیکھ کر نا میں نے تو کانوں کو ہاتھ لگا لیے ہیں کہ بچہ ایک ہی اچھا۔ وہ اپنے بیٹے کی کمر سہلاتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھا۔ میری حرکتیں دیکھنا، بس اس منحوس مارے کے بیٹے کی مت دیکھنا۔ وہ اونچی آواز میں بڑبڑاتی واش روم میں گھس گئی۔ تو تابش نام گردن ہلاتے ہوئے افسوس ہی کر سکا۔ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے پر مجال ہے تمہاری ماں کی زبان میں رتی برابر بھی خرابی آئے۔ تابش اپنی سوجی آنکھوں والے خوبصورت نقوش کے مالک بیٹے سے اپنی بیگم کی برائیاں کرتا لاؤنج میں چلا گیا۔ ارم خان پلیز امی کو بلاؤ، یہ بہت رو رہی ہے۔ سبیکا نے اپنی چند دن کی بیٹی کو روتے دیکھ کر ملتجی انداز میں کہا۔ تم اسے اٹھاؤ تو صحیح، پھر چپ ہو جائے گی۔ مجھے ڈر لگتا ہے مجھ سے نہیں پکڑی جاتی۔ اپنی بیٹی کو پکڑتے ہوئے ڈر لگتا ہے مگر سوزو کے مٹھی برابر بچوں کو اٹھاتے ہوئے ذرا ڈر نہیں لگتا۔ وہ غصے میں بولا تو سبیکا روحان سی ہونے لگی۔ تم پہلے مجھے سوزو کے تانے دے لو تسلی سے، اسے رو لینے دو، کیونکہ رونے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں نا۔ میں تانے دے رہا ہوں تو خود کیا کر رہی ہو؟ سوزو کے نام پہ بڑا چڑھتی ہو، وہ اسے کہتے ہوئے دروازے سے سر نکالتا چچی کو آوازیں دینے لگا۔ یہ تو میری سوزو کا ازل سے دشمن ہے۔ وہ ہنکارا بھرتی اپنی بیٹی کو تھپکنے لگی۔ اور زور زور سے تھپڑ لگاؤ، کیا پتہ پھر چپ کر جائے۔ حد ہی ہو گئی ہے، اگر اتنی ہی فکر ہے تو خود اٹھا لو، تم بھی تو آدھے حصے دار ہو، میں تو پورے کا پورا مالک ہوں اپنی لاڈلی کا، تم آدھے کی بات کرتی ہو۔ اس نے اپنی بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے اسے بمشکل اٹھا کر سینے سے لگایا۔ بس اتنی سی بات تھی، ہو گئی نا چپ؟ مگر تمہیں انسانوں کے بچے کہاں سنبھالنے آتے ہیں؟ تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے میری پوری زندگی جانوروں کے بچے سنبھالنے میں ہی گزری ہے۔ سنگل بچی تو ہے، یہ ڈر لگتا ہے کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ ماں جو اتنی صحت مند تھی تو بچے نے تو خود بخود پہلوان ہونا تھا۔ یہ تم کریلے کیوں چبا رہے ہو؟ سبیکا تم ماں ہو کر اگر تم اسے اپنی آغوش میں لینے کے بجائے ڈرتی رہو گی تو ایسے کیسے چلے گا؟ ارم خان مجھے ڈر لگتا ہے، یہ اتنی نازک سی ہے۔ تمہارے ہاتھ لوہے کے نہیں ہیں، جن سے ٹچ ہوتے ہی یہ رونے لگے گی۔ تم کوشش تو کرو، اچھا لاؤ پکڑاؤ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے کیے تو ارم خان نے اپنی ننھی پری کو اس کی گود میں ڈالا تھا۔ اس کا تو وزن ہی نہیں ہے، تم کہو تو ساتھ میں پتھر باندھ دوں۔ اگر تم عورت ہوتی تو سچ میں کئی گھر توڑواتی، سبیکا نے ناک پھلاتے ہوئے کہا تو غصے میں کھڑے ارم خان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ میں غصہ نہیں کرتا، بس سمجھاتا ہوں یار۔ ابھی غصہ نہیں کرتے؟ وہ حیران ہوئی۔
کیا ہوا؟ میں فیڈر ابال رہی تھی، چچی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بتایا۔ کچھ نہیں، یہ جونیئر سبیکا رو رہی تھی، ارم خان نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سبیکا سے کافی زیادہ مشابہت رکھتی تھی۔ ورنہ تو ارم خان کو ٹینشن لگی رہتی تھی کہ اس کا بچہ سوزو پہ نہ چلا جائے، جسے سبیکا پورا دن گلے لگائے رکھتی تھی۔ اب روئے گی تو یہ فیڈر پلا دینا، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ چچی سائڈ ٹیبل پہ فیڈر رکھتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ اس کے ہونٹ تمہارے جیسے لگتے ہیں، سبیکا نے بغور اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے تو یہ تمہاری فوٹو کاپی لگتی ہے۔ عادتیں بھی مجھ پہ ہی چلی جائیں پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ اللہ نہ کرے کہ میری گڑیا کی کوئی عادت تم پہ جائے، تم پہ بھی نہ جائے۔ وہ بھی دو بدو بولی، آہستہ بولو، تمہارے پاس ہی موجود ہوں، کیوں میری بیٹی کے کانوں کے پردے پھاڑنے کی کوشش کر رہی ہو؟ اسی لیے نہیں پکڑتی میں اسے، بعد میں سب کی روک ٹوک شروع ہو جاتی ہے، ناراضگی سے کہتے ہوئے بچی کو اپنے قریب لٹایا تھا۔ میں روک ٹوک نہیں کرتا، میں تو بس… ہاں مجھے پتہ ہے، تم بس سمجھاتے ہو کیونکہ تمہارا استاد والا روپ میرے سامنے ہی باہر نکلتا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ تمہیں بہت شکایتیں ہیں نا مجھ سے؟ اسے سنجیدہ ہوتے دیکھ سبیکا نے ٹیک چھوڑی تھی۔ نہیں مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو رہے ہو؟ کیونکہ میں تمہیں بہت تنگ کرتا ہوں۔ ہاں تنگ تو کرتے ہو، مگر پرواہ بھی تو کرتے ہو نا۔ 15 دنوں سے ہر پل میرے ساتھ سائے کی طرح موجود ہو۔ اور سچ کہوں تو میرے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ تم میری بیٹی کے باپ ہو۔ میں تو ہر پل رب کا شکر ادا کرتا ہوں بچوں جیسی بیوی ملنے کے لیے، مگر اب رب کے بعد تمہارا شکر گزار ہوں مجھے یہ پھول سا نازک تحفہ دینے کے لیے۔ تم دونوں نے میری زندگی کو مکمل کر دیا ہے۔ لو یو، بہت زیادہ لو یو ٹو۔ سبیکا نے خوشی کے دمکتے چہرے کے ساتھ اپنی بیٹی کے اوپر رکھ کے ارم خان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ سونیا اپنے بیٹے کو یونیفارم پہنا رہی تھی، جبکہ وہ نیند میں ہلکورے لیتا سر ادھر ادھر گرا رہا تھا۔ محمد ہاتھ، آنکھیں کھولو ورنہ ابھی شاور کے نیچے کھڑا کر دوں گی۔ کتنی ظالم ماں ہو، سونے دو نا اسے۔ دیکھتے ہوئے آفس کے لیے تیار ہوتے حارث نے اپنے 4 سال کے بیٹے کو ہمدردی سے دیکھا اور کہا، آپ کی اسی ہمدردی کی وجہ سے کل بھی چھٹی پہ تھا یہ، اور پھر گھر میں اتنا تنگ کیا، سارا دن ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا۔ سونیا نے گولو مولو ہاتھ کو شوز پہناتے ہوئے بتایا، اتنی شکایتیں ہیں مما کو ہاتھ سے، جبکہ ہاتھ تو بہت ہی معصوم ہے۔ حارث اپنے بڑے بیٹے کو پچکارتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے کی جانب آیا جو مزے سے سو رہا تھا۔ اب اس آفت کی پڑیا کو مت جگا دے گا۔ سونیا نے دہائی دی تو حارث نے چہرے کے زاویے بگاڑے، میرے اور میرے لاڈلے کے درمیان ہمیشہ آپ کی مما آ جاتی ہیں۔ حارث نے اس کے پھولے گالوں کو باری باری چومتے ہوئے کہا تو ہاتھ بھی سونیا کے ہاتھوں سے پھسلتا چھوٹے بھائی کی جانب بھاگا۔ بابا مجھے پکڑائیں نا، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے کہا۔ ابھی بھائی سو رہا ہے، جب آپ اسکول سے آؤ گے تب یہ جاگ جائے گا۔ اب آپ جلدی سے جا کر ناشتہ کرو، عشاء آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی۔ اور عشاء کے نام پہ وہ فٹ سے باہر بھاگا تھا۔ سونیا ڈریسنگ کی بکھری چیزیں سمیٹنے لگی جب حارث نے اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیا۔ آپ اور آپ کے بچے مجھے بہت تنگ کرتے ہیں، وہ گھری سے نوازتے ہوئے بڑبڑائی۔ میں اور میرے بچے تمہارے کچھ نہیں لگتے، میرے کچھ نہیں بلکہ سب کچھ لگتے ہیں۔ تھینک یو، ہمیشہ کی طرح اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا گیا۔ ہر صبح مجھے تھینک یو کیوں بولتے ہیں؟ ہمیشہ سے پوچھا جانے والا سوال آج پھر سے پوچھا گیا۔ کیونکہ تمہیں ہر صبح اپنے روبرو دیکھنا تمہارا مجھ پہ احسان ہے، جسے میں روز یاد کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تھینک یو، اب تم کس لیے شکریہ ادا کر رہی ہو؟ حارث نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا بھروسہ قائم رکھنے کے لیے۔ اب کی بار بھروسہ توڑوں گا تو خود ہی ٹوٹ جاؤں گا، کیونکہ میری زندگی میں صرف تم سے جڑی ہے۔ آپ آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، یہ کون سا نئی بات ہے؟ حارث نے گھڑی پہ نظر ڈالتے ہوئے قدم دروازے کی جانب بڑھائے، کیونکہ وہ لیٹ ہو چکا تھا۔ رضیہ بیگم عشاء کو ناشتہ کروا رہی تھی، جبکہ ساجدہ بیگم ہاتھ کو اور عدنان صاحب فارمیسی کے لیے نکل چکے تھے۔
فجر پراٹھے بنا رہی تھی جب آفس کے لیے تیار سامی کچن میں داخل ہوا اور اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو نتنوں سے ٹکراتے ہی فجر نے پلٹ کر دیکھا۔ ڈریس پینٹ شرٹ پہنے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے، ہلکی ہلکی داڑھی میں آفس کے لیے نکسک سا تیار سامی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ فجر نے مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی مگر وہ منہ بنائے چائے پینے لگا۔ بابا مجھے پینسل لینی ہے۔ گرے آنکھوں والی عشا نے فوراً سامی کو دیکھتے فرمائش کی۔ میں اپنی گڑیا کو رستے میں لے دوں گا۔ بس کرو عشا، پینسل سے لکھتی ہو یا بھوک مٹاتی ہو؟ ہر روز نئی پینسل، مجھے تو سمجھ نہیں آتا اتنی پینسلیں جاتی کہاں ہیں؟ فجر نے سامی کا غصہ اپنی بیٹی پہ اتارا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ پینسل ہی تو ہے۔ رضیہ بیگم نے فوراً عشا کی حمایت کی کیونکہ وہ ٹھہری جو نانوں کی جان کا ٹکڑا۔ مجھ سے لے لینا، میرے پاس 5 ہیں۔ ہاتھ نے بھی فوراً آفر دی تھی۔ آپ نے تو اچھا خاصا ذخیرہ کر رکھا ہے، سامی نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا تو وہ ناسمجھی سے سامی کو دیکھنے لگا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، آپ دونوں اتنی پینسلوں کا کرتے کیا ہو؟ بابا عشا کو نئی پینسلوں کا بہت شوق ہے، جب چھوٹی ہو جاتی ہے تو مجھے دے دیتی ہے۔ ہاتھ جو سامی کو بھی بابا ہی کہتا تھا تفصیل سے بتانے لگا۔ بابا ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ عشا نے خود کو کٹہرے میں کھڑا کرنے سے پہلے ہی فرار ہونا چاہا۔ ابھی بابا کو ناشتہ تو کرنے دو۔ فجر نے اسے ڈپٹتے ہوئے سامی کو ناشتہ پیش کیا مگر وہ کرسی گھسیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ ہاتھ اور عشا کے بیگ پکڑتا کچن سے نکل گیا تو فجر نے دانت پیستے ہوئے اس کی پشت کو گھورا۔ بے ڈھنگے انسان کو ذرا ڈھنگ کیا آ گیا، نخرے ہی پورے نہیں ہوتے، سڑیل بینگن نہ ہو تو۔ ہنکارا بھرتے ہوئے وہی ناشتہ کچن میں آتے حارث کو پیش کیا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی موجود تھے سوائے دادی اور زونی کے، کیونکہ دادی کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا اور زونی بھی اپنے فیلو کی محبت پہ ایمان لاتے ہوئے شادی کر چکی تھی۔ تیمور لوٹ کر پاکستان آنے کے بجائے وہیں اپنی کولیگ سے شادی کر کے سیٹل ہو چکا تھا مگر ابھی بھی اس کے ذکر پہ سبھی کے ڈھیلے اعصابوں میں تناؤ آ جاتا تھا، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی حماقت کم ہی کی جاتی تھی۔ آہان کا آج کالج میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ گھبراہٹ کا شکار ناشتہ بھی ٹھیک نہیں کر پا رہا تھا۔ تم خوفزدہ کیوں ہو؟ اگر کوئی بھی تنگ کرے تو بس اس کی شکل اپنی میموری میں اچھی سے ریکارڈ کر لینا، پھر دیکھنا تمہاری بہن اس کا کیا حشر کرتی ہے۔ اپنے ماتھے پہ لکھ لو، میری بہن ہڈیاں پسلیاں توڑنے میں ماہر ہے۔ سبھی دور سے ہی رفو چکر ہو جائیں گے۔ تابش نے ناشتہ کرتے ہوئے مگن انداز میں کہا تو حرم نے اس کے پاؤں پہ اتنا زور سے پاؤں مارا کہ وہ ہڑبڑا کے وجہ تک نہ بتا پایا۔ تم سے تو میں آ کر پوچھوں گا۔ تابش نے اسے گھورتے ہوئے اپنی کرسی چھوڑی تھی۔ چلو آہان تمہیں چھوڑ دوں۔ میں سائم کو چھوڑتے ہوئے آہان کو بھی چھوڑ دوں گا، سلجوق نے اپنے بیٹے کا نام لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، پھر آپ لوگ میرے ساتھ آ جائیں۔ عثمان آفندی اخبار کو طے کرتے کھڑے ہوتے تو ہمدان آفندی نے بھی ہمدان آفندی نے بھی چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے کرسی چھوڑی تھی۔ وہ تینوں آفس کے لیے نکل گئے کیونکہ ان کی دن رات محنت نے فیکٹری کو پھر سے پہلے کی طرح کامیاب بنا دیا تھا۔ صنم دیکھو، ہبا کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بڑی تائی نے برتن سمیٹتی صنم سے کہا تو وہ برتن چھوڑتی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ برتن توڑنے کا ارادہ ہے؟ سفینہ بیگم نے حرم کو جلدی جلدی ٹیبل صاف کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ امی آپ کا نواسا اٹھ گیا نا تو کوئی کام نہیں کرنے دے گا۔ حرم نے منہ بسورا۔ کوئی بات نہیں، ہم تینوں کس لیے ہیں؟ چھوٹی تائی نے تسلی بخش لہجے میں کہا تو وہ سر ہلاتی اپنی اسپیڈ کم کر گئی۔ آج تو راوی چینی چین لکھ رہا ہے۔ وہ آفس سے لوٹا تو حرم کو سکون سے کپڑے طے کرتے دیکھ کر بولا، شور شرابہ کرنے والی لہر اپنی دادی کے پاس ہے، اس لیے کچھ دیر کے لیے شانتی ہی شانتی ہے۔ چلو شکر ہے تمہاری مبارک زبان سے بھی شانتی کا لفظ سنا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنے ہی بیٹے سے پیار نہیں کرتی؟ وہ کپڑے چھوڑتی تابش کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ لگتا تو یہی ہے، وہ لہجے میں شرارت سموئے بولا۔ مجھے فکر ہوتی ہے اس کی، ہر وقت بھیگنا اب اچھی عادت نہیں ہے، اور پھر جب بخار ہو جائے تو کتنی بری حالت ہو جاتی ہے اس کی، بس اسی لیے مجھے غصہ آ جاتا ہے۔
ٹھیک ہے نا، ویسے بھی ماں باپ میں سے کسی ایک کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے بچے کو۔ اب تم مجھ پہ طنز کر رہے ہو؟ میری اتنی جرأت کہ میں تم پہ طنز کروں؟ میں حقیقی بات کر رہا ہوں۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس کی ناک کھینچ گیا۔ ویسے ایک مشورہ دوں؟ تابش نے اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے اجازت طلب کی، اور اجازت ملتے ہی دل کی بات زبان تک لایا تھا۔ اگر ہم اپنے پرنس کو نیو بیبی گفٹ کر دیں تو عین ممکن ہے اس کا دھیان بٹ جائے۔ فی الحال آپ میرا دھیان بٹا کر مجھے غصہ مت دلائیں۔ ویسے بھی کل کوئی کہہ رہا تھا بچہ ایک ہی اچھا۔ حرم ہاتھ چھڑوانے والے انداز میں دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے حرم کو لمبا کھینچا۔ مجھے بہت کام ہے۔ وہ ہاتھ دور سے ہی ہلا گئی۔ کام تو بعد میں بھی ہوتے رہیں گے یار، کبھی شوہر کو بھی 2 گھڑی ٹائم دے دیا کرو۔ تابش نے اسے اپنے اوپر گرایا تھا۔ بازار جاؤں گی تو لا دوں گی 2 گھڑیاں، وہ ہنستے ہوئے کہتی چہرہ اٹھائے تابش کو دیکھنے لگی۔ مت کیا کرو اتنا غصہ، دیکھو پیشانی پہ کیسے لائنیں بنتی جا رہی ہیں۔ تو میرے قریب رہا کرو نا، پھر مجھے غصہ ہی نہیں آئے گا۔ قریب رہتی ہوں تبھی تو غصہ آتا ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ورنہ تمہاری قربت تو مجھے ہمیشہ سکون دیتی ہے۔ وہ حرم کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولا۔ بابا اپنے بیٹے کو کارتوس کی اسپیڈ سے کمرے میں آتا دیکھ حرم مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ادھر آئے مما کا شہزادہ، مگر وہ بابا کی رٹ لگائے تابش کے پاس جانے کے لیے حرم کے ہاتھوں سے نکلنے کی جان توڑ کوشش کرنے لگا۔ یہ ہاتھ اور شرٹ بازو کیوں گیلے ہیں آپ کے؟ ادھر پکڑاؤ میرے پرنس کو، ہر وقت تھانیدار نہیں بنی رہتی ہو۔ اس نے یقیناً پانی پینے کے بہانے گلاس میں ہاتھ ڈالے ہوں گے۔ بھائی بیٹری جو لو ہو رہی تھی تمہارے شہزادے کی، اب کسی نہ کسی طرح چارج تو ہونا ہی تھا۔ بس میرا گڈا بڑا ہو جائے پھر اسے اس کا علیحدہ سوئمنگ پول بنا دینا ہے۔ ویسے ہی ٹب میں ہوتا دے دو اس آبی مخلوق کو۔ وہ غصے سے سر رکھتی کپڑے اٹھا کر وارڈ روم میں رکھنے لگی۔ نہ جایا کرو پانی میں، کیوں اپنے ساتھ ساتھ میری بھی عزت افزائی کرواتے ہو؟ تابش اپنے پیٹ پر بیٹھے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے اس کے بازو فولڈ کرنے لگا، اور بیٹا بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ مگر اگلے ہی پل سائڈ ٹیبل پہ پڑے پانی کے جگ کی طرف بے تابی سے لپکا، اور تابش کو ساری صورتحال تب سمجھ آئی جب وہ پانی کا جگ الٹ گیا۔ جگ کے گرنے پہ وارڈ روب میں سر دے کر کھڑی حرم نے کرنٹ کھا کر اپنے صاحبزادے کی جانب دیکھا، جو اب حرم کو چور نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں ساری صفائی کر دیتا ہوں، اسے نہ کچھ کہنا، ابھی بچہ ہے۔ تابش نے اسے سخت تیور لیے اپنی طرف بڑھتے دیکھ اپنے بیٹے کو اپنے پروں میں چھپایا تھا۔ اسے صاف کرو ورنہ دونوں باپ بیٹے کی خیر نہیں۔ میں کر دیتا ہوں، تابش نے بازو کے نیچے سے جھانکتے بیٹے کو مزید پیچھے کرتے ہوئے کہا، تو وہ پاؤں پٹکتی بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ دونوں منحوس مارے مل کر مجھے پاگل کر دیں گے۔ اپنی ماں کو جا لینے دیتے نا، پھر تسلی سے جگ اپنے اوپر انڈیل لیتے۔ لے بھائی میرے شیر، اب یہاں بیٹھو، تمہارے بابا اب تمہاری کارستانی بھگت لیں اور تمہارا بنایا تالاب خشک کر لیں۔ مت اٹھا کرو اتنی صبح، کتنی دفعہ منع کیا ہے؟ ارحان پوری رات تمہیں تنگ کرتا ہے، اور نیند پوری کرنا تمہارے لیے کتنا ضروری ہے یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ ارشمان نے خود کو ٹائی پہناتی زائرہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کی تیاری میں آپ کی مدد کرنا۔ میری مدد کرنے کے چکر میں اپنی حالت مت خراب کر لینا۔ آپ خواہ مخواہ پریشان ہوتے ہیں، ورنہ میں دوپہر میں سو لیتی ہوں۔ ارشمان کو کوٹ پہناتی زائرہ دھیرے سے منائی، یہ تو احسان ہے مجھ غریب پہ کہ تم سو لیتی ہو۔ خیر آج شام میں تیار رہنا، کہیں جانا ہے کیا؟ زائرہ نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ تم آج پھر بھول گئی ہو کہ آج ہمیں چیک اپ کے لیے جانا ہے؟ میرے دماغ سے نکل گیا، ابھی ایک بیٹا ہے اور تم شدائی ہوئی پھرتی ہو، جب اس کی بہن بھی آ گئی تب پتہ نہیں کیا کرو گی۔ آپ ہیں نا سب سنبھالنے کے لیے، ارشمان کے کوٹ کو درست کرتے ہوئے بولی۔ یہی تو پرابلم ہے میری جان کہ میں ہوں۔ اس نے زائرہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بوسہ دیا تھا۔
آج ہم امی کی طرف بھی چلیں گے۔ اور کوئی حکم؟ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے سرگوشی میں پوچھنے لگا۔ اور آپ لیٹ ہو رہے ہیں؟ لیٹ تو میں ہمیشہ رہتا ہوں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں تم سے اتنے لیٹ کیوں ملا، ہمارے گھر میں ہی پیدا ہو جانا تھا۔ زائرہ نے منہ بسورا۔ نہیں، میں اسی گھر میں ٹھیک ہوں۔ ارشمان نے تنزیہ کہتے ہوئے بیڈ پہ سوئے اپنے 2 سالہ بیٹے کو گود میں لیا تھا۔ الو کی طرح پوری رات جاگتا ہے، پھر پورا دن آنکھیں نہیں کھلتی اس کی۔ زائرہ نے گلابی بلینکٹ میں لیٹے اپنے باپ سے مشابہت رکھتے گلابی رنگت کے مائل بیٹے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم الگ انداز رکھتے ہیں۔ ارشمان کا چہرہ خوشیوں سے دمک رہا تھا۔ اپنی اولاد کو محسوس کرنا کس قدر خوشی کا باعث ہے، یہ مجھے ارحان نے احساس دلایا، اس نے کہتے ہوئے ارحان کے کئی بوسے لے ڈالے۔ ارشمان، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، زائرہ نے اسے یاد دلایا، مگر اسے زائرہ کی مداخلت ہرگز بھی اچھی نہ لگی۔ مما جیلس ہوتی ہیں ہم سے، مما کے پاس کون سا کوئی اور کام ہے؟ زائرہ نے تیوری چڑھائی۔ بس اب آپ کی مما غصے میں آ رہی ہیں، اس لیے میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہے۔ ارشمان نے اس کے ناقوش کو حفظ کرتے ہوئے دوبارہ سے بیڈ پہ لٹایا۔ آپ نہ کچھ زیادہ ہی مسکین سمجھتے ہیں خود کو، جبکہ اتنے ہیں نہیں، اور مجھے کچھ زیادہ ہی ظالم بنا رکھا ہے، جیسے میں نے ظلم کے پہاڑ توڑ رکھے ہوں۔ تو کیا نہیں ہو تم ظالم؟ زائرہ کی پیشانی پہ نمایاں بالوں کو انگوٹھے کے پور سے ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ نیچے سب ناشتے پہ انتظار کر رہے ہوں گے، زائرہ نے یاد کروایا۔ یہ ظلم ہی تو ہے نا، میرے بیٹے کے پاس بیٹھنے دیتی ہو، نہ خود کے قریب آنے دیتی ہو، بلکہ ہر وقت بہانے تیار رکھتی ہو۔ ارشمان ناراضگی سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ نیچے کی جانب بڑھا، جبکہ زائرہ اس کی ڈرامے بازی پہ سرنامے ہلا کر رہ گئی۔ میں صرف چائے پیوں گا، آج بہت اہم میٹنگ ہے۔ ٹھیک سے ناشتہ کرو، میٹنگ تو ہوتی رہے گی۔ چچی نے ارشمان کو لپٹتے ہوئے اس کے سامنے پراٹھے والی پلیٹ رکھی۔ مگر چچی جان، مگر نہیں، پہلے ناشتہ کر کے جانا ہے۔ بھائی تمہاری موجیں ہیں، ورنہ ہمیں تو پراٹھے کا ایک نوالا بھی نصیب نہیں ہوتا، پرہیزی کھانے کھا کھا کر اب تو زبان کا ذائقہ ہی پھیکا پڑ چکا ہے۔ دادا نے للچائی نظروں سے پراٹھے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو ارشمان نے منہ بسورتے ہوئے پراٹھے کی جانب ہاتھ بڑھائے۔ ارے رکو تو، جب بھی کسی اہم کام کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو منہ میٹھا کر کے نکلتے ہیں، کتنی دفعہ بتایا ہے، مگر پھر بھی بھول جاتے ہو۔ چچی نے گھی ملی شکر چمچ میں بھرتے ہوئے اس کی جانب چمچ بڑھایا تو ارشمان نے جلدی منہ کھولتے ہوئے ان کی پیشانی کو عقیدت سے چوما تھا۔ اب اجازت ہے؟ ہاں جاؤ، اللہ کی امان میں۔ وہ افسردہ سی سانس بھر گئی تو ارشمان زائرہ کو اشارہ کرتا بیرونی دروازہ عبور کر گیا۔ ارشمان اپنا والیٹ یہیں بھول گئے۔ زائرہ کی نظر اس کے والیٹ پہ پڑی تو جلد بازی میں اٹھاتی اس کے پیچھے بھاگی۔ پورے 60 سیکنڈ ہو گئے ہیں مجھے انتظار کرتے ہوئے، اب بابا اور چاچو سے اچھی خاصی ہو جانی ہے آفس جاتے ہی۔ اور اتنا کام میں آفس میں ارمان کا کام بھی میرے ذمہ آ چکا ہے۔ وہ ایسے بولا جیسے 60 سیکنڈ کے بجائے 60 منٹ لیٹ آئی ہو۔ آپ اپنی چیزیں ٹیبل پہ چھوڑ کر ہی کیوں آتے ہیں؟ زائرہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھے دروازے تک خدا حافظ کہنے آئے، اور اس کے لیے مجھے جتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں بیلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ لیٹ نہیں ہو رہے؟ تم نہ روز مجھے لیٹ کروا دیتی ہو، مسکراہٹ دبا کر کہتے ہوئے اس کے دونوں گال چومتا اپنی گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ اور زائرہ نے اپنی زندگی پہ ایک مسکراتی ہوئی الوداعی نظر ڈالتے ہوئے واپس قدم موڑے تھے۔ وہ رضیہ بیگم کے ساتھ سوئی عشاء پہ ایک آخری نظر ڈالتی نیچے آئی تو توقع کے برعکس سامی کو کچن میں نہ پا کر فجر کو غصہ آنے لگا تھا۔ لوگوں کے تو مزاج ہی نہیں ملتے، دماغ ہی آسمانوں پہ پہنچ چکے ہیں۔ وہ غصے سے چیزیں پٹکتی مسلسل بڑبڑانے لگی۔
جس پہ سامی اسے چور نظروں سے دیکھتا اپنے کام میں مصروف دکھائی دیا، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اندر کی بھڑاس نکالنے کے بعد وہ سامی کو گھورتی لحاف میں گھس گئی اور توقع کے عین مطابق چند لمحوں بعد اس کے سسکنے کی آواز سامی کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا آپ کے رونے سے، سامی لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتے ہوئے بتانا ضروری سمجھا۔ تمہیں فرق نہیں پڑتا اسی لیے تو رو رہی ہوں، اگر فرق پڑتا تو تم رونے ہی کیوں دیتے؟ فجر نے لحاف کے اندر سے ہی جواب دینا ضروری سمجھا۔ جب آپ کو فرق نہیں پڑتا تو مجھے بھی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ مطلب اب تم رشتوں میں بھی ناپ تول کرو گے؟ ہاں، کیونکہ یہ اب ضروری ہو گیا ہے، وہ بنا شرمندہ ہوئے بولا۔ دیکھ رہی ہوں میں سب، جب سے تم آفس جوائن کیا ہے تب سے تمہارے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں۔ کسی اور پہ دل آ گیا ہوگا اب تمہیں، مجھ جیسی عام نقوش کی مالک لڑکی کہاں پسند آئے گی؟ اگر آپ بھول رہی ہیں تو میں یاد کروا دیتا ہوں، یہ لڑکی میری پسند ہی نہیں، میری لازوال محبت کی اکیلی حقدار بھی ہے، اور میں آفس میں کام کرنے جاتا ہوں، عشق معشوقیاں نہیں۔ جو بھی کہو، تم اب بدل گئے ہو، سوسو کرتے بتایا گیا۔ یہ تو آئینہ بھی مجھے روز بتاتا ہے کہ سامی تم بہت بدل گئے ہو، اب تم میں وہ بات نہیں رہی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں تم سے بات ہی کیوں کر رہی ہوں، میں ہی پاگل ہوں، وہ چڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں بہتر پتہ ہوتا ہے، سامی نے نہ ہنسنے کی صحیح کرتے ہوئے دو بدو کہا۔ ہاں پاگل ہوں، تبھی تو تمہارے منہ لگ رہی ہوں، جبکہ تم کل سے مسلسل مجھے نظر انداز کر رہے ہو۔ اور میں نظر انداز کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ تم عادت سے مجبور ہو، وہ کلستے ہوئے بنائی۔ کل میں نے کہا تھا کہ دوست کی طرف چلنا ہے، تیار رہیے گا، آپ تیار ہوئیں؟ پھر شام میں کتنی آوازیں دی میں نے مگر آپ کچن سے کمرے تک نہیں آئی، یہی نہیں صبح میں نے آپ کو آواز دی مگر آپ نے میری پکار کو ہی انسنا کر دیا۔ جب میری کسی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ میرے کچھ کہنے کا یا بولنے کا؟ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اور رات میں اگر تمہاری بات سننے آتی تو سالن جل جاتا، اور صبح ٹائم ہی کہاں ملتا ہے کچن سے نکلنے کا۔ تم مجھے سمجھنے کی بجائے گیسی غبارے بن جاتے ہو۔ صبح سے میں اتنی پریشان ہوں اور اب بھی تم چائے بنائے بغیر کمرے میں آ گئے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے ہاتھ کی چائے پیے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے چائے اس لیے نہیں بنائی کیونکہ میرا سونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور جب میں ہی نہیں سو رہا تو آپ کیسے سو سکتی ہیں؟ تم بہت برے ہو، وہ ناک سکیڑتی پھر سے لیٹ گئی۔ جیسا بھی ہوں صرف اپنی فجر کا ہوں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، وہ ناراضگی سے بولی۔ کی گئی بات بھی تبھی اثر رکھتی ہے جب اس میں صداقت ہو، سامی نے کہتے ہوئے اس کا لحاف کھینچا تھا۔ سامی، مجھے تنگ مت کرو، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مجھے ایک اور بیبی دے دیں جسے میں بہت سارا تنگ کر سکوں اور جس کی کلکاریوں کی گونج اس کمرے میں سنائی دے، کیونکہ میری بیٹی کو تو پھپھو اپنے قبضے میں لے چکی ہیں۔ تم نہ منہ بند رکھو، آپ کی اسی بے رخی کی وجہ سے میری یہ خواہش ابھی تک ادھوری ہے۔ سامی، مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میں نیند کی دوا ہوں، جسے قریب آتے ہی آپ کو نیند کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ سامی نے گھوری سے نوازتے ہوئے اس کی بھیگی آنکھوں کو باری باری چوما تھا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، فجر نے مسکراتے ہوئے اس کی گرے آنکھوں کو چھوا تھا۔
ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ الٹا سوال کیا گیا۔ آپ ہی تو دیکھ سکتی ہیں، اس کے بالوں کو چھوتے ہوئے بتایا گیا۔ تمہاری آنکھیں مجھے ہمیشہ مسمرائز کرتی ہیں، جیسے پورے جہاں کی چاشنی ان آنکھوں میں سمٹ آئی ہو۔ وہ مخمور لہجے میں اس کی آنکھوں کو چھونے لگی۔ میرا تو پورا جہاں ہی آپ ہیں، میری پہلی سی محبت۔ چائے بنانے چلیں؟ فجر نے اس کے بدلتے تیور دیکھتے ہوئے فوراً پینطرہ بدلا۔ سوری، میں ابھی آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، وہ شرارتی انداز میں کہتا اسے اپنے حصار میں لے گیا، اور فجر نے ہنسی میں ملی گھوری سے اپنے بیڑنگے کو نوازتے ہوئے اپنا سر اپنے محبوب شوہر کے شانے سے ٹکایا تھا۔